حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ یقین کریں کہ آج کل کے مالدار لوگوں کے لیے یہ واقعہ سبق آموز ہے، نصیحت رکھتا ہے یہ واقعہ۔ ایک شخص دور دراز سے آیا، اس نیت سے آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان سے کچھ مال کا مطالبہ کروں گا، مجھے وہ مال عطا کر دیں گے، اور جتنی میری ضرورت ہے جو میں نے کسی کا قرض دینا ہے وہ میں قرض اتار دوں گا۔ وہ شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے کہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کرو۔ اب وہ شخص گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی چٹائی ہے، پھٹی پرانی سی چٹائی ہے، اور اسی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کی اپنی اتنی حالت خراب ہے، یہ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے پاس اسے بھیج دیا کہ آپ فلاں جگہ پر ایک گھر ہے عثمان غنی کے نام سے، آپ وہاں جاؤ اور اپنا جو مطالبہ ہے، جو اپنی آپ کی حاجت ہے، ان کے سامنے رکھو۔ اب وہ شخص چلا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دروازے پر دستک دی۔ اب وہ شخص دستک دینے کے بعد کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے کہ اسی گھر سے جس سے میں اپنی چاہت کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک خواہش لے کے آیا ہوں، اس گھر کے اندر سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے جھگڑا کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، صرف اس بات پہ ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تو نے دودھ کے اندر شہد کو کیوں ڈالا ہے؟ دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تو نے دودھ کے اندر شہد کو کیوں ڈالا؟ کیوں ان کو اکٹھا کیا؟ اب وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا کہ کمال ہے، یہ اچھی ماجرا ہے، میں ان کے پاس آیا ہوں کہ یہ میری حاجت کو پورا کریں، میری پریشانی کو ختم کریں، مجھے کچھ مال عطا کر دیں۔ ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ اپنے بیٹے سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ تو نے دودھ کے اندر شہد کو کیوں ڈالا ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا؟ بندہ بڑا حیران ہوا۔ خیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، باہر آئے، آتے ہی اس شخص سے کہا کہ تاخیر سے آنے کے لیے معذرت کرتا ہوں، بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ وہ شخص اسی بات سے بڑا حیران ہو گیا کہ دیکھیں آتے ہی دروازہ کھولا ہے، فوراً معذرت پیش کی ہے، معذرت رکھی ہے کہ میں تاخیر سے آیا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ خیر، اندر بلا لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھایا، ان کو دودھ بھی پیش کیا، کھجوریں بھی پیش کی، شہد بھی پیش کیا۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹ رہا تھا کہ تو نے دودھ کے اندر شہد کو کیوں مکس کر دیا ہے، دودھ کے اندر شہد کو کیوں ڈال دیا ہے، اس بات پہ بیٹے کو لڑ رہا ہے، اور میرے آگے دودھ بھی رکھ دیا، شہد بھی رکھ دیا، اور کھجوریں بھی لا کے رکھ دی، تینوں چیزیں میٹھی ہیں۔ بڑا حیران ہوا۔ خیر، جس کام کے لیے آیا تھا وہ مطالبہ پیش کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ عنایت کر دیں تو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بلایا، اسے کہا کہ فلاں جگہ پر اونٹ ہے، اس کے اندر اس کو سامان سے بھر دو اور لا کر اس بندے کی خدمت میں پیش کر دو۔ سامان سے اونٹ بھی بھر دیا اور 6000 اشرفیاں اس کے اندر رکھ دی اور اس بندے کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کی ہیں، آپ اس کو لے جائیں۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا
کہا کہ مجھے ضرورت تو 3000 اشرفیوں کی تھی فقط، زیادہ کی مجھے حاجت نہیں تھی، سامان کی بھی مجھے اتنی حاجت نہیں تھی، لیکن حیران ہو گیا کہ اتنا پیسہ بھی مل گیا اور سامان بھی اتنا زیادہ مل گیا۔ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ حضرت جی میں اونٹ لے کے جاؤں گا تو اونٹ واپسی کون کرنے کے لیے آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ بھائی اونٹ بھی تیرا ہے، اونٹ بھی لے جا، سامان بھی لے جا، اشرفیں بھی لے جا، ساری تیری ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی سخاوت، مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت تھی میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے رقم دے دی، میری سوچ سے بھی زیادہ مجھے مال عطا کر دیا، سوچ سے بھی زیادہ مجھے مال پیسہ دے دیا، اور پھر اونٹ بھی دے دیا۔ اس شخص نے سارا مال لیا، واپس جانے لگا تو اس سے پہلے کہنے لگا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ کے دروازے پر آیا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو آپ نے اسی دوران اپنے بیٹے کو غصہ کیا، جھگڑا کیا اس بات پہ کہ آپ نے دودھ کے اندر شہد کو کیوں ڈالا ہے۔ چھوٹی سی معمولی سی بات پہ بیٹے کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اتنا ان کو غصہ کیا، جبکہ مجھے آپ نے میری ضرورت سے زیادہ سامان دے دیا ہے، میری ضرورت سے زیادہ میری خدمت کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میرے پاس مال ہے، جو مجھے اللہ نے ساز و سامان دے رکھا ہے، میری بالکل بھی یہ چاہت نہیں ہے، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا وہ سارا مال، میرا وہ ساز و سامان میری اولاد کو ملے، میری اولاد اس پہ عیش و عشرت کرے، نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے اس سے میں اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کر سکوں، اپنے محبوب کے غلاموں کی معاونت کر سکوں۔ میں نے اس لیے مال کو بقا کر رکھا ہے، اپنی اولادوں کے لیے میں نے مال کو نہیں جمع کر رکھا۔ آج دیکھا جائے تو جتنے بڑے جگیردار ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہماری اولاد ہمارا سرمایہ بنے گی، ہماری اولاد ہی ہمارے مال کی محافظ بنے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، مال جو ہے یہ اولاد کو دے دینا یہ بہت بڑی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ سارے مال پہ اولاد کو عیش و عشرت کروا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ سے دور کر دے، ہلاکت میں تمہیں ڈال دے۔ یہ انسان جتنا زیادہ مال کماتا ہے وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اولاد خوش ہو جائے، اولاد کی خاطر ہی اتنی زیادہ مال و متاع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کر دی کہ میں نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا ساز و سامان اولاد کے لیے نہیں رکھا، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے رکھا ہے۔